آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول اس پر جو نازل کیا گیا طرف اس کے اور اس کی رب کی طرف سے، اور سارے مومن بھی۔ کیسے ایمان لائے؟ کہ جیسے سب کچھ مان لیا۔ پیچھے جو آیت 284 ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے ارادے کو بھی جانتا ہے۔ جب وہ اتری تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، کہا کہ کچھ اعمال تو ہمارے بس میں ہے، جیسے نماز، روزہ، خیرات، جہاد، لیکن جب یہ آیت اتری کہ جو بھی تم چھپاؤ گے، تو انہوں نے کہا اس کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہ بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے لوگوں نے کہی؟ انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، اور تم کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ پختہ عزم۔ تب یہ آیت اتری۔ اللہ نے بھی تصدیق کر دی کہ ایمان لائے رسول اور سارے کے سارے مومن۔ ایمان وہ ہے جو دل میں جڑ پکڑے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ ہر ایک ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے۔ تو گویا رسولوں میں درجات ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان میں کوئی فرق نہیں۔ اور انہوں نے کہا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ تو طوعاً، طوا واو عین، یہ واطعنا کا روٹ ورڈ ہے، اطاعت کرنا کا روٹ ورڈ ہے۔ تو تو کہتے ہیں خوشی سے مان لینا۔ جو سن کے نہ مانے وہ متکبر ہے، اور جو ایمان لے آئے، اطاعت کر لے، خوشی سے مان لے، تو وہ ہے ایمان والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاؤ طوعاً، یعنی خوشی سے، ورنہ تمہیں آنا پڑے گا کرہن، یعنی ناپسندیدگی سے، یعنی مجبوری میں تو اللہ کی طرف آؤ گے۔ جیسے ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اور جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر ہمارا رویہ پھر پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو گویا ایمان کیا ہے؟ جاننا، ماننا، اقرار کرنا، عمل میں لانا۔ ایمان بندے میں عاجزی پیدا کرتا ہے، اسے اس کی حیثیت یاد دلاتا ہے۔ مومن مان کر بھی کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بخشش مانگتا ہے۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، جو لفظ غفرانہ کا ہے کہ بندہ مومن کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ دل میں اللہ کی عظمت، عمل میں بھاگ دوڑ، پھر بھی بخشش کی طلب۔ جب انسان خود کو عاجز سمجھتا ہے تو پھر وہ یہی بولتا ہے۔ واش روم سے باہر آنے کی دعا بھی ہے غفرانہ کا، تو جب بھی وہ دعا مانگے تو یہی سمجھیں، اپنے آپ کو عاجز کر لے، ڈاؤن ٹو ارتھ کر لے کہ اللہ جو بھی میرا وجود ہے، جو بھی میرا عمل ہے، تیری بخشش کا طلبگار ہے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں قرآن کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے برابر۔ بندے کی عاجزی دیکھ کر رب بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ ہر ایک کا حساب اس کے علم، فہم اور وسعت کے مطابق ہوگا۔ جس کو جتنا زیادہ ملا ہے اس کو اتنا زیادہ حساب اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کی یعنی کمائی کی، اور اس کے ذمے ہے جو اس نے برائی کر کے کمایا، یعنی اپنی بدعمالیوں کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا اگر بھول جائیں ہم یا خطا کریں ہم، یعنی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ غفرانہ کا کہنے والوں کو ایک خوبصورت دعا سکھائی گئی کہ اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے بھول چوک سے کوئی گناہ ہو جائے۔ نسینا انسانی کمزوری ہے، بھول کر نماز چھوٹ جائے تو مواخذہ نہیں، لیکن جان پور کر چھوڑی جائے تو اس پر وعید بھی ہے۔ بندہ مومن کے دلی جذبات کا اظہار، اس کی بےتابی، فکر، ذمہ داری کا احساس، عاجزی، یہ سب اس کی دعا کا مجموعہ ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر لیں۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ غفرانہ کا کہنے والوں کو خوبصورت دعا سکھائی گئی۔ بندہ مومن کے دلی جذبات کا اظہار ہی اس کی دعا ہے۔ یہاں نسینا کا جو لفظ ہے تو وہ انسانی کمزوری کو دکھاتا ہے کہ بھول کر اگر نماز چھوٹ جائے تو پھر اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتا، انسان ہر ایک کو راضی نہیں کر سکتا۔ انسان کے اعضاء وجود بعض اوقات اس کا ساتھ نہیں دیتے کہ وہ کوئی عمل کر سکے۔ مومن کی گلٹ کا ازالہ کیا گیا، پکڑ کا احساس انسان کو چین نہیں لینے دیتا، لہٰذا فرمایا کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ تو ہم سے پہلے لوگوں پر کیا بوجھ ڈالے گئے؟ ہفتے کے دن کو ان پر مچھلیاں پکڑنا منع تھا، کوئی بھی دنیاوی کام منع تھا، پھر بچے کو معبود بنانے پر توبہ مشروط تھی، کیسے؟ قتل کے ساتھ، اپنے نفسوں کو باہم قتل کرو۔ پھر اسی طرح جانوروں کی چربی ان پر حرام تھی۔ ناپاک کپڑوں کی صفائی کیسے ہوتی تھی؟ کاٹ کر، اور ہماری کیسے ہوتی ہے؟ دھوئے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں۔
پھر فرمایا اے ہمارے رب اور نہ تو اٹھوا ہم سے وہ جو طاقت نہیں ہے ہمارے لیے اور جس کی اور درگزر فرما ہم سے، یعنی کہ وہ بوجھ بھی نہ ڈال جیسے پہلی قوموں پہ ڈالے تھے اور ہم سے درگزر کر دے، عفو ایسا درگزر کہ جس میں احساس بھی نہ ہو کہ کوئی غلطی کی گئی ہے، اور بخش دے ہمیں اور رحم فرما دے ہمیں، انتا تو ہی مولانا مولا ہے ہمارا۔ تو لہٰذا یہ دعائیں ہیں، عاجزی ہے کہ اللہ درگزر کر دے، بخش دے، رحم کر دے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے۔ مولا کہتے ہیں مالک کو، دوست کو، مددگار کو، جس کی طرف مشکل کے وقت دیکھا جائے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس تو مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جاری ہے، میدان جنگ میں ثابت قدمی کی دعا مانگی جا رہی ہے، دلائل کے ساتھ دین حق کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے حجت اور بیان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ مدد مانگی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔